السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ میں بدر راجپوت۔ ناظرین، روزہ اور بیماریوں کی روک تھام میں آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے اس کا تعلق ٹی بی سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر متی الرحمان۔ آپ پروفیسر آف چیسٹ ڈیزیزز اور HOD الائیڈ ہیلتھ سائنسز، لنگس اینڈ پیشنٹ سیفٹی ہیں۔ آئیے ان سے اس موضوع پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ٹی بی کیا ہے اور کیا یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہوتی ہے؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ ٹی بی ایک متعدی مرض ہے جی، ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض۔ ٹی بی جو ہوتا ہے وہ ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے جی، اس کا نام مائکوبیکٹریم ٹیوبرکلوسس ہے، اور یہ بہت قدیم بیماری ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایجپشین اور انکا کے ممیز جس کے بارے ہم ان میں بھی ٹی بی کے پیتھولوجیکل وہ لنگس میں ٹی بی کے آثار پائے گئے۔ اب ٹی بی جو سب سے کامن ٹائپ آف ٹی بی وہ لنگ کی ٹی بی ہے، گو کہ جسم کا کوئی حصہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ لنگ کی ٹی بی جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، میں نے پہلے کہا۔ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو ٹی بی ہوتی ہے اس کے پھیپھڑے کے اندر وہ ایک قسم کی سوراخ بنا دیتا ہے، کیویٹی بنا دیتا ہے۔ اس کیویٹی کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص جس کو ٹی بی ہے جب وہ کھانستا ہے، جب وہ چھینکتا ہے یا ایون زور سے بولتا ہے یا ہنستا ہے تو جراثیم باہر نکلتے ہیں۔ سب سے زیادہ کھانسنے سے نکلتے ہیں، کھانسی سے، جو کہ تو جب وہ جراثیم ہوا میں جاتے ہیں تو ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔ اب اس جراثیم کے ہوا میں رہنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ کہاں پہ کھانسا ہے۔ یہ جراثیم سورج کی شعاؤں یا الٹرا وائلٹ ریز سے بہت سینسٹیو ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ ریز اس کو صرف 15 سیکنڈ بھی لگ جائیں جی، تو یہ مر جاتا ہے۔ تو اگر کسی ٹی بی کے مریض نے باہر کھانسا جہاں بہت تیز دھوپ ہے یا کھلی جگہ پہ کھانسا تو وہ جراثیم مر جائیں گے، یعنی اس کے چانسز کم ہے پھیلنے کے، اس چانسز کم ہے۔ جی، لیکن اگر وہ کسی بند کمرے میں اگر وہ کھانسے گا تو وہ اس کے جراثیم کمرے میں رہیں گے اور پھر نیچے سیٹل بھی ہو جائیں گے تو مہینوں زندہ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹی بی زیادہ تر ان گھروں میں ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کچی آبادیاں، ان میں ٹی بی کے بہت زیادہ تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیروں کو ٹی بی نہیں ہوتی۔ ٹی بی امیروں کی بیماری بھی ہے۔ جی، یہ ایک جو رانگ پرسیپشن تھا کہ غریبوں کی بیماری، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ تعداد غریبوں میں ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ قومی دشمن کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا انتقال اسی مرض کی وجہ سے ہوا۔ ٹی بی سے، اگر ان کو ٹی بی نہ ہوتی تو پاکستان ابھی اس وقت ان مشکلات میں نہ گھرتا جو گھر گیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ہی اس ملک کو بنایا تھا تو ان کو ہی پتہ تھا کہ اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ٹی بی جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ کھانستے وقت منہ پہ ہاتھ رکھو یا رومال رکھو، اسی لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کس کو ہے ٹی بی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ٹی بی کے جراثیم ہوا میں ہوتے ہیں، جب وہ جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے دو فیٹ ہوتے ہیں یا دو اس کے انجام ہوتا ہے۔ ایک، یا مریض کو ٹی بی ہو جاتی ہے جس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں، لیکن زیادہ 70% لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے۔ انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم جسم میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، میں ہمیشہ ہی کہتا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو لاوارث نہیں بھیجا، اس کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا کے بھیجا ہے جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں۔ یہ امیونٹی اس سے لڑتا ہے اور اس سے لڑ کر کے ان جراثیم کو مارتا ہے۔ تو یہ جو جراثیم ہے یہ اس سے قوت مدافعت لڑتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے، لیکن وہ شخص انفیکٹڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب قوت مدافعت پیدا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا متوازن صحت مند کھانا کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور آرام یا سونے کا وقت رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، دن نہیں، تو رات کو اچھی طرح سوئیں۔ 7 گھنٹہ کم سے کم ایڈلٹ کے لیے اور 10 سے 12 گھنٹہ بچوں کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم لوگ جب نہیں کریں گے تو اس سے امیونٹی کم ہوتی۔ اب کسی شخص کو جب انفیکشن ہوا تو وہ انفیکشن ڈیزیز نہیں ہوا، اس کو پہلے اسٹیج پہ ہم جا رہے ہیں،
وہ انفیکشن ہے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ 99.9% جراثیم تو مر جاتے ہیں, 0.1% جراثیم کہیں چھپ کے رہ جاتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں قوت مدافعت ان کو پوری طرح سے نہیں مار سکتی. لیکن کسی وجہ سے اگر ہماری بد احتیاطی سے غذا میں, آرام میں یا ان چیزوں میں جب ہم بد احتیاطی کرتے ہیں, ہماری امیونٹی کم ہوتی ہے اور وہ جراثیم دوبارہ ہو سکتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو کیونکہ بڑی تیزی سے پھر ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو پھر ٹی بی اس بندے کی بھی ہو سکتی ہے جس نے ٹی بی کو کنٹرول کر لیا تھا. ایک تو فیٹ یہ ہو گیا, اس کو ہم پرائمری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا فیٹ جو کہ زیادہ کامن نہیں ہے, زیادہ کامن پرائمری ہے. پرائمری اس میں سیکنڈری ٹیوبرکلوسس میں ہوتا ہے کہ جب وہ امیونٹی اس کو نہیں کنٹرول کر سکی تو پھر وہ لنگ کے اوپر افیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں ایک سوراخ بن جاتا ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں جراثیم ہوتے ہیں. اب پرائمری ٹی بی جب ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پرائمری ٹی بی میں بلڈ میں بھی جراثیم جا سکتے ہیں. پرائمری میں سیکنڈری میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن پرائمری میں زیادہ ہوتا ہے. خون جہاں جہاں پہنچتا ہے, دماغ میں, ہڈیوں میں, دل میں, جہاں بھی, تو وہاں بھی ٹی بی ہو سکتی ہے. بلڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے. پرائمری. سیکنڈری ٹیوبرکلوسس جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھیپھڑوں میں سوراخ کر لیتا ہے. ان کی علامات کیا ہیں, کیسے پتہ لگے گا کہ وہ پرائمری میں ہے یا سیکنڈری میں ہے؟ اوکے, پرائمری ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری میں اگر ہم سب اپنا ایکس رے کرائیں ٹھیک ہے تو تقریباً 30 سے 40% لوگوں کو کم سے کم ٹی بی کے نشان ملیں گے, کیونکہ ان کو کبھی نہ کبھی ٹی بی کے جراثیم آئے تھے. اس کو اچھا, پرائمری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نشان ہے آپ کو, ٹی بی ہوئی تھی, تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا. اچھا, کوئی نشان بھی بنتے ہیں باڈی پہ اس کے؟ جی, وہ ہم آگے آئیں گے. تو پھیپھڑوں پہ نشان بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب کیونکہ ہوتا ہے کہ پرائمری میں ایک ہوا کی جھونکے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیونکہ قوت مدافعت بڑی تیزی سے کام کر, تو وہ یہ کہے گا ہاں مجھے بچپن میں امی نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑے دنوں کے لیے بخار ہوا تھا, یہ تھوڑی سی کھانسی ہوئی تھی, اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یا مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے کھیلنے میں کا دل نہیں چاہتا تھا, گری طبیعت کچھ دن رہتی, پھر میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ نان اسپیسیفک قسم کے سمٹمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈری ٹیوبرکلوسس جو ہے نا, اس کے بڑے ہی کلیئر کٹ سیویئر ہوتے ہیں. سیویئر بھی ہوتے ہیں اور بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1, چونکہ ایک انفیکشن ہے یہ, اور بخار کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن بخار بھی آپ کا ایک سگنل ہے کہ آپ کے اندر کوئی انفیکشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بخار پہلا سمٹم ہے. اس بخار کی خاص بات ہے, یہ بخار شام کے ٹائم بڑھ جاتا ہے. ٹی بی کا بخار جب ہوگا تو ایوننگ رائز آف ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پہ شام کے ٹائم بخار زیادہ ہو جاتا ہے. بخار کے بعد اس کے بہت زیادہ پسینے آتے ہیں. وہ کہے گا کہ رات کو میں سوتا ہوں تو صبح اٹھتا ہوں تو لگتا ہے میرا بستر گیلا ہو گیا. ٹھیک ہے. سویٹنگ بہت ہوتی ہے. ہاں. اس کے علاوہ جب کھانسی ہوتی ہے, اور کھانسی بھی اگین ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے, جو کھانسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فورن چیز اندر ہو اس کو نکالے. ٹھیک ہے. تو جب جراثیم اندر ہوتے ہیں تو کھانس کر کے وہ باڈی اس کو نکالنا چاہتا ہے. تو کھانسی, اور جب چونکہ کیویٹی بنتی ہے تو کیویٹی جب بنتی ہے تو وہ خون کی نالیوں کو بھی کاٹ دیتی ہے, تو پھر سے خون آتا ہے. تو جب کھانسی کے ساتھ خون جب آنے لگے تو ٹی بی کا شک بہت بڑھ جاتا ہے. اور چونکہ یہ کرونک انفیکشن ہے تو لاس آف ویٹ, وزن کم ہونا. ٹی بی کی پہچان بھی عام طور پہ اس طرح ہوتی ہے, ایک بندہ کھانس رہا اور اچانک اس کا وزن کم ہو گیا. بہت تیزی سے وزن کم ہوتا ہے. بہت تیزی سے نہیں, وزن کم ہو جاتا ہے. بڑی آسانی سے لوگ کہہ سکتے ہیں یار تمہارا وزن کم ہو رہا ہے, خیریت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کو بھوک کی کمی ہو جاتی ہے. بھوک بھی نہیں لگتی. تو یہ اس کے بنیادی علامات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹی بی کے لیے جب اگر ایک پیشنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے ٹی بی ہو گئی ہے تو پھر اسے پہلی فرسٹ سٹیج پہ کیا اس کی تشخیص ہو گئی ہے تو اس کو کیا ایسی تدابیر یا علاج کے لیے کیا اسے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ٹی بی کا علاج تو ایک ہی جیسا ہے جی, لیکن ٹی بی صرف پھیپھڑوں کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ جسم کے تقریباً تمام حصے کی ہو سکتی ہے. ٹھیک. لیکن جو پھیپھڑے کے بعد جو کامنسٹ جگہ ہے جہاں ٹی بی ہوتی ہے وہ غدود ہیں. گردن کے غدود, پیٹ کے اندر جو انٹسٹائنس ہے اس کے غدود, آنتوں کی ٹی بی, خصوصاً ان لوگوں میں آنتوں کی ٹی بی ہوتی ہے جو کچا دودھ پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹی بی کی ایک قسم بووائن ٹیوبرکلوسس ہوتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے,
اور وہ بیسیکلی بکرے گائے اونٹ اس میں ہوتی ہے, اس سے پھر ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو بوائن ٹیوبرکلوسس. اس ٹی بی کا کیا سمپٹم ہوں گے؟ سمپٹم سیم ہوں گے, سمپٹم از دی سیم. اس میں بھی کھانسی آئے گی اور بلغم آئیں گے. وہ ایکسٹرا پلمونری ہوتی ہے زیادہ تر جی. اس میں اس کی جو ٹی بی ہے جو وہ ایکسٹرا پلمونری ہوتی ہے, کیونکہ یہ سانس کے ذریعے تو نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسٹرا پلمونری میں کہاں غدود آنتوں, سب سے زیادہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہے. دودھ جو پیتے ہیں کچا, اس کے جراثیم سب سے پہلے آنتوں میں جاتے ہیں, آنت کی ٹی بی ہوتی ہے. اور ایسے شخص کا ڈائجسٹو سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے؟ سرٹینلی وہ تو پورا آنت جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کافی مسائل ہوتے ہیں. اس کی علامات میں قبض ہے, اس کی علامات میں ڈائریا ہے, اس کی علامات میں پیٹ میں درد ہے, اس کی علامات میں اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسٹرکچر کر دیتا ہے اور وہ ایبڈومینل ڈسٹینشن ہو جاتی ہے, تو اس کو سرجری بھی کرنی پڑتی ہے. اور لاس آف ویٹ, فیور, اور وہ تو کامن ایک سمٹم ہے نا, لاس آف ویٹ, فیور, لاس آف ایپیٹائٹ, اور یہ چیزیں تو کامن سمٹمس ہیں. لیکن جو اسپیسیفک سمٹم ہے, لنگ کے لیے کھانسی ہے, ٹھیک ہے, خون کا بلغم میں آنا, یہ لنگ کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹی بی میں نے آپ سے کہا نا کہ خون میں بھی جا سکتے ہیں جراثیم, تو فرض کریں برین میں چلی گئی تو برین ٹیوبرکلوسس ہو سکتی ہے. اس کی تشخیص بڑی سمپل سی, اس کی سمٹم ہوتی ہے ہیڈک, بس ہیڈک رہتا ہے, بس ہیڈک, سر چکرانا, یہ جو سر کے علامات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ہوتی ہیں جو ہوتی ہے. اب اس کو دوسرا یہ ہے کہ اب فرض کر لیں کہ غدود کی ٹی بی, یہاں کے گردن کے غدود سب سے کامن ہوتے ہیں, بڑے بڑے غدود ہو جاتے ہیں جن کو گلٹی بھی بول سکتے ہیں عام زبان میں. ایگزیکٹلی. وہ لمفوما بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹی بی بھی ہو سکتا ہے, وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کامنسٹ جو پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش طرح وہ ٹی بی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل تو اللہ کا شکر ہے بہت کم ہو گئی یہ چیزیں, ہڈیوں کی ٹی بی, کیونکہ جراثیم بون میں بھی تو جا سکتے ہیں. سب سے کامن جو انوالومنٹ ہوتا ہے وہ ورٹیبرل کالم کا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو موہرے ہیں وہ بالکل گل جاتے ہیں اور وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ جو اسپائنل ٹی بی ہوتی ہے اس میں, ہاں, تو اس میں اگر آپ پرانے زمانے کی کوئی تصویریں دیکھیں گی تو لوگوں میں کب بڑے نکلے ہوتے تھے. ہاں جی. وہ اب الحمدللہ نہیں ہے. پھر یہ ڈسیمینیٹ کر سکتا ہے, لنگ میں بھی جا سکتا ہے. اس کو ہم ملیری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. اس میں کیویٹی نہیں ہوتی, اس میں چھوٹے چھوٹے جیسے مرچ کی بیج کی طرح پورے پھیپھڑے میں وہ ہوتا ہے. پانی پھیپھڑوں میں آ سکتا ہے. جب پانی پھیپھڑوں میں آئے گا وہ دونوں میں آ سکتا ہے, پرائمری میں بھی سیکنڈری میں بھی, تو پھر سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. اچھا, جو اسپائنل ٹی بی ہے اس میں کتنے چانس ہوتے ہیں کہ مریض اگر ریکور نہیں کرتا تو معذوری کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے تشخیص میں کتنی دیر ہوئی ہے. اگر تشخیص ارلی ہو جائے تو کوئی ڈیفارمیٹی ہوگی نہیں, میڈیسن سے کیور ہو جائے گا مریض 100%. اور کون سی ایسی سٹیج ہے ٹی بی کی کہ جس میں آپریشن کی طرف مریض جاتا ہے, کہ ٹی بی کی وہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپریشن سجیسٹ کر دیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹی بی کی جو لنگ کی ٹی بی ہے اس میں تو سرجری کا کوئی رول ہے ہی نہیں جی, بلکہ ہم سرجری نہیں کرتے. لنگس کی سرجری نہیں ہے؟ نہیں, اس لیے کہ اگر آپ اس کی سرجری کرنے جائیں گے تو جراثیم پھیل جائیں گے. اسپائن کی ٹی بی میں ہو سکتا ہے لیکن لنگ میں نہیں ہوتا. برین کے لیے کرنا پڑتا ہے کبھی, برین کے لیے بھی, اس کے لیے, لیکن زیادہ تر کا علاج دوا سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ٹی بی کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی سادہ وجہ غذا, غربت, جی, مال نیوٹریشن, انوائرمنٹل پولوشن, چھوٹے چھوٹے گھر, یہ مین وجہ ہے. اس کی تعلیم کا نہ ہونا, صحت کے بارے میں آگاہی کا نہ ہونا. تو ٹی بی کی روک تھام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے سیمینار یا کانفرنس ہونی چاہیے جسے اویئرنیس کانفرنس کہہ لیں, سیمینار ہوں, بہت ضروری, وہ اس کا تدارک کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری. کس حد تک؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ٹی بی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کو کھانسی ہو رہی ہے, جی, جن کو بخار ہے, ان کو نیئرسٹ ہیلتھ سینٹر میں بھیجیں, وہاں کی تشخیص کریں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو مطلب 2 مہینے یا ہفتہ جو ہے وہ کھانسی کا ڈوریشن رہتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں بھی انہیں جو ہے ٹی بی کے لیے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ نہیں, 3 ہفتے کم سے کم, 3 ہفتے. اور یہ ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے ٹی بی کے لیے؟ بلغم کا ٹیسٹ. بلغم کا ٹیسٹ پہلی سٹیج پہ, پرائمری پہ؟ پرائمری ٹی بی کی ڈائگنوسس بلغم ٹیسٹ نہیں ہوتی, اس کی صرف لنگس کی. اس کے لیے تو فرض کر لیں کہ اگر گلینڈ کی ٹی بی ہے تو گلینڈ نکال کے اس کو بائپسی کرنی پڑتی ہے. اچھا, بائپسی. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو ماحول ہوتا ہے انوائرمنٹ، کہتے ہیں ٹی بی کے لیے اکثر سننے میں آیا تھا کہ آدھے سے زیادہ مریض اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ چینج کر دو، اس کی پلیس چینج کر دو، گرینری اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ سبزہ ہو اور ایسی جگہوں پہ لے کے جایا جائے. اچھا یہ کنسپٹ جو ہے نا بہت پہلے تھا جی، ایک اس کو کیور کرنا، سینیٹوریم جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی. وہ کنسپٹ اس لیے تھا کہ زمانے میں دوائیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کی امیونٹی بڑھاتے تھے اس طرح. اب یہ کنسپٹ تقریباً نہیں ہے. ہاں اچھی غذا اور اچھی ہوا اور آب و ہوا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے علاج کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن پھیپھڑوں کو اگر تازہ اور فریش ہوا ملے، گرینری ہو، اچھا مقام ہو، پولوشن سے دور اس مریض کو رکھا جائے، وہ تو نیچرل سی بات ہے. وہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اس کی قوت مدافعت بڑھائے گی، لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میڈیسن چاہیے. میڈیسن. جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹی بی کا جو علاج ہے، جو میڈیسن اس میں لی جاتی ہیں، اس کا ڈوریشن کتنا ہے؟ مطلب کتنا ٹائم ڈوریشن کے لیے اس مریض کو کھانا پڑتی ہیں، اور پھر اگر اس سے کیور نہیں ہوتا تو سیکنڈ سٹیپ وہ کیا کرے؟ اچھا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جو ٹی بی ہے وہ ایک زمانے میں موت کا پروانہ ہوتی تھی. جی. کسی کو ٹی بی کی ڈائگنوسس ہو گئی تو اس کو اٹھا کے سینیٹوریم میں ڈال دیتے تھے اور گھر والے بھول جاتے تھے. عام طور پہ وہاں سے اس کی لاش آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں دوائیں نہیں تھیں. لیکن اب اتنی اچھی دوائیں ہیں کہ اگر صحیح وقت پہ تشخیص کر لیا جائے جی تو صرف 4 دوائیاں ہیں: ریفمپسین، INH، ایتھمبیٹول، پیرازینامائڈ. 2 مہینے تک 4 دوائیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور 4 مہینے تک 2 دوائیں دی جاتی ہیں. 6 مہینے میں مکمل علاج ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. 100% علاج ہوتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہو، ایسی سچویشن آ جائے تو؟ جی، وہ ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو جراثیم ہے نا، ان کو اس میں جو ٹی بی کی دوائیں میں اینٹی بائیوٹکس ہیں، ریفمپسین ہے، INH ہے، یہ اینٹی بائیوٹکس ہیں. کچھ صرف ٹی بی کی دوا ہے، کچھ ایک جنرل دوا ہے جو کہ اور امراض میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن یہ ٹی بی کی جو میڈیسن ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو آپ کا ول پاور یا امیون سسٹم کو بہتر بنائے، ساتھ وہ بھی لی جاتی ہیں؟ دوائیاں امیون سسٹم کو بہتر نہیں کرتی. اچھا. وہ صرف جراثیم کو مارتی ہیں. لیکن امیون سسٹم کو بہتر آپ کی غذا کرتی ہے، جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ اس کے ارد گرد کا ماحول بہتر کر دو، اس کے انوائرمنٹل پولوشن بہتر کر دو، اس کو اسٹریس اور انگزائٹی سے بچاؤ، تو یہ اس کی امیونٹی بڑھاتی ہے. لیکن دوائیوں کا رول امیونٹی بڑھانے میں ہرگز نہیں ہے. دوائیاں جراثیم کو مارتی ہیں. اب جراثیم کو مارنے میں مددگار امیونٹی ہوتی ہے کہ اس کو اسٹیبلائز کرتی ہے. تو اس کے لیے تو اس کی 4 دوائیاں جو ہیں بڑی کارآمد، بڑی مفید اور بہت ہی ڈرامائی طور پہ علامات بہتر ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر میرے پاس جب مریض آتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس مریض کو، میرا فرض ہے کہ میں اس مریض کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو مرض کے بارے میں بتاؤں. ٹھیک ہے. اس کے مرض کے علامات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جو اس کو ہیں، اور بہتری ہوگی تو کون سے علامات رہ جائیں گے. بدنصیبی سے ڈاکٹرز اتنا وقت مریضوں کو نہیں دیتے. اس سے ہوتا کیا، میں ایک بڑی سمپل سینیریو بتاؤں کیا ہو رہا ہے. ایک دوا اس میں ہے ریفمپسین، جو بالکل سرخ رنگ کی ہوتی ہے. اس کا پاؤڈر اگر آپ کیپسول کھولیں سرخ رنگ کا پاؤڈر نکلے گا. اچھا، چونکہ ڈاکٹر حضرات نے ان کو بتایا نہیں ہوتا کہ یہ ہم آپ کو جو دوا دے رہے ہیں یہ سرخ رنگ کا پاؤڈر ہے، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے پیشاب کا رنگ، آپ کے پسینے کا رنگ، ایون آپ کے آنسوؤں کا رنگ لال ہو جائے گا اس میڈیسن سے. جی. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مریض آتا ہے میرے پاس اور میں نے اس کا تشخیص دیکھی ٹی بی ہے، میں نے دوا لکھ دی اور کھائی، دوائیں شروع کر دیں، تو جب استعمال کرتا ہے وہ مریض، تو جب صبح وہ اپنے باتھ روم جاتا ہے اس کو پیشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ، میں تو اپنے پھیپھڑے کے علاج کے لیے گیا تھا، یہاں تو میرے گردے جل گئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ دوا چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر کو بھی بہت برا بھلا کہتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، کیونکہ اس کو علاج آتا ہی نہیں ہے، وہ تو خون میرے پیشاب میں آنے لگا. جبکہ اگر اس ڈاکٹر نے وقت نکال کے اس کو بتا دیا ہوتا کہ دیکھیں یہ آپ کھائیں گے تو آپ کے پیشاب کا رنگ لال ہو جائے گا، تو اس کا وہ بڑا خوش ہوتا، آلریڈی مینٹلی تیار ہو جاتا اور خوش ہوتا کہ دیکھو ڈاکٹر کتنا قابل ہے. تو اس کا اعتماد علاج پہ اور ڈاکٹر پہ بڑھ جاتا دونوں پہ. تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ. ایک شخص دوا، اچھا یہ تو ہو گئی پہلا اٹیک، یعنی سب سے جلدی جس کا اثر نظر آتا ہے. دوسری دوائیاں ہیں، ایک دوا پیرازینامائڈ جس جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے،
ایک دوا ہے INH جس سے خارش ہو سکتی ہے. یہ دوائیاں جگر پہ اثر کرتی ہیں. تو ہم جب ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اگر جب یہ دوائی شروع کریں گے آپ کا دل کچا کچا ہوگا, تھوڑی سی متلی ہوگی, پریشان نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ متلی ہو میرے پاس آئیے گا, میں جگر کا ٹیسٹ کروں گا. اگر جگر کے جو افعال ہیں LFT اگر ڈسٹرب ہوگا تو میں آپ کی دوائی یہ والی کم کر دوں گا. اور اگر آپ کو خارش ہوئی تو ہلکی بلکی تو پریشان نہ ہوئیے گا, زیادہ ہو تو میرے پاس آ جائیے گا, میں آپ کو دوائیاں دوں گا یا وہ دوائیاں کم کر دوں. جوڑوں میں درد ہو, ہلکا پھلکا درد ہو, پریشان نہ ہوئیے. زیادہ درد ہوتا آ جائے گا, میں آپ کا سیرم یورک ایسڈ دیکھوں گا کیونکہ یہ بڑھاتا ہے وہ. اگر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ دوا میں بند کر دوں گا. تو یہ جو اہم چیزیں ہیں یہ جب مریضوں کے ساتھ نہیں کرتے تو وہ دوا ایک تو ریفمپسین والا تو پہلے ہفتے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. جو کہ زیادہ تر ہیں. ٹھیک. تو اس کا مرض تو ٹھیک نہ ہوا. جی پہلے. اگر جس کو INH جس سے خارش بہت انکامن نہیں ہے اس کو وہ 2 مہینے بعد چھوڑ دے گا. جس کے جوڑوں والا مسئلہ 3-4 مہینے بعد ہوتا ہے 3-4 مہینے بعد چھوڑ دے گا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دشمن کو یا تو مارو تو ختم کر دو یا پھر اس کو چھیڑو نہیں, کیونکہ پھر وہ جو اٹھ کے مارے گا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. جراثیم کا یہی حال ہے, اگر ہم نے ان کو مکمل طور پہ نہیں مارا تو پھر وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, پھر یہ دوائیاں اثر نہیں کرتی جو آپ لے رہے ہوتے ہیں. ہاں, پھر ہم اس کو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. بدنصیبی سے اس وقت پاکستان میں ہمارا 6 نمبر ہے TB میں. دنیا میں سب سے زیادہ TB انہی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے. ٹھیک ہے. انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, چائنا, انہی ملکوں میں ہے. اور پاکستان کا نمبر 5واں. یہ جو MDR TB کی جس میں بات کر رہا ہوں, جو ڈرگ ریزسٹنٹ TB ہے, اس میں ہم 4تھے نمبر پہ پہنچ گئے. تو اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ MDR TB مین میڈ ڈیزیز ہے. ٹھیک. MDR TB خود سے نہیں ہوتی, ہم بناتے ہیں اس کو. ہم نے دوائیاں مریض کو پراپر کنوینس نہیں کرتے, مریض کے ساتھ ان کے فیملی کو انوالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیکھیے جب فیملی انوالو ہوگی, کوئی بندہ بھی روز دوا نہیں کھانا چاہتا. اس کے ساتھ کوئی ماں, بہن, بیٹی, دوست, بھائی ایسا ضرور ہو جو کہ اس کو دوا کھلائے, اپنی حفاظت کا انتظام کر کے, ماسک وغیرہ پہن کے اس کو ایشور کرے کہ دوا کھاتا ہے. ہم اس کو ڈاکٹر صاحب آپ نے حفاظت کی بات کی تو یہ بھی ایک سننے میں آیا تھا کہ اگر اس کا برتن جھوٹا ہو تو کہتے ہیں اس کے برتن علیحدہ کر دو. نہیں, بالکل. اس کے ساتھ اس کے کپڑے علیحدہ کر دو, وہ دھوئے نہ جائیں تو برتنوں میں بھی جراثیم ہو جاتے ہیں, کھانا پینا علیحدہ ہو جاتا ہے. بالکل نہیں. صرف اور صرف جب وہ ایکیوٹ اسٹیج میں ہے, جب اس کی ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوئی ہے تو اس وقت وہ اپنے, باقی لوگ نہیں, وہ اپنے منہ پہ ماسک لگائے رکھے. جو انفیکٹڈ ہے وہ کوشش کرے کہ وہ چھوٹے بچوں کے قریب نہ جائے, بوڑھوں کے قریب نہ جائے, جب تک اس کا علاج ایٹ لیسٹ 2 مہینے نہ ہو چکا. 2 مہینے علاج ہوگا تو وہ جراثیم ختم مکمل نہیں ہوں گے, لیکن وہ جراثیم اتنے کمزور ہوں گے کسی اور کو ڈیزیز نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو TB کا جو ہے کہ ہم نے MDR TB مین میڈ ہے. مین میڈ اس طرح ہے کہ ہم یا تو, اچھا ایک اور بہت مزے کی بات ہے, ان دواؤں کا دورانیہ ایک ہے, 6 مہینے سے کم علاج نہیں ہوگا سب کا. ان دواؤں کے ڈوز ہیں جو پر کلوگرام باڈی ویٹ ہے. اگر آپ نے کم دیا تو جراثیم نہیں مریں گے, زیادہ دیں گے تو ٹاکسیسٹی ہوگی, بندہ دوا چھوڑ دے گا. تو اس لیے TB کے مریض کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنا پڑتا ہے. جب اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس کا وزن ہم پہلے کرتے ہیں, اس کے جگر کا ٹیسٹ ہم پہلے کرتے ہیں, اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, کیونکہ ایک دوا اس میں تھمبیٹول ہے جو کہ آنکھوں پہ اثر کرتی ہے. اور اگر اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ریڈ, یلو اور گرین نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹریفک لائٹ, تو ہم اس کو ٹریفک لائٹ دکھا دیں, نظر آ رہا ہے تمہیں؟ ہاں نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس رنگ کا رکھو اور ہر 1 ہفتے بعد اس کو دیکھ لیا کرو. اگر یہ رنگ میں سے کوئی چینج نظر آ رہا ہے تو فوراً میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نہیں جب کرتے ہیں تو مریض جب دوا چھوڑ دیتا ہے مکمل کیے بغیر اپنے علاج کے دورانیے کو, یا ڈوز ہم پراپر نہیں دیتے, تو اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب اگر وہ ہو سکتا ہے صرف تھمبیٹول سے ہو سکتا ہے صرف پیرازینامائڈ سے ہو, تو اس کو ہم ڈرگ ریزسٹنٹ TB کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ TB ہم اس وقت کہتے ہیں جب یہ ریفمپسین اور INH جو مین دوا ہے TB کی, اصلی یہ مین دونوں دوائیاں, ریفمپسین یہ مین دوائیاں ہیں, ان دونوں سے جب ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ کہتے ہیں.
اچھا ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ اور ریزسٹنٹ نارمل ٹی بی میں کے علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے جی. مالی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. لانگ ڈیوریشن اور دوائیوں کی ٹاکسسٹی. اس کی دوائیاں بہت کم ٹاکسسٹی رکھتی ہیں, بہت کم اس میں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو سیکنڈری جو لائن کی دوائیاں ہیں وہ بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں اور اس کا علاج 2 سال چلتا ہے. 2 سال. اس کا علاج 100% افیکٹو ہے, اس کا علاج بیسٹ آف بیسٹ ٹریٹمنٹ بھی 50% افیکٹو ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اب اس سے بھی آگے جاتا ہے معاملہ. ایم ڈی آر ٹی بی کسی کو ہوا, ہم نے اس کا مکمل علاج نہیں کیا یا 50% اس کی سکسیس ریٹ ہے, وہ ہو جاتا ہے ایکس ڈی آر ٹی بی, ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ. اس میں پھر ان دوائیوں سے بھی ریزسٹنٹ آ جاتی ہے. اور اب انلکیلی دنیا میں, لکیلی پاکستان میں تو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے, لیکن چائنا میں اور افغانستان میں پی ڈی آر ٹوٹل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی آ گئی ہے. تو اس میں کوئی بھی دوا ٹی بی کے اثر نہیں کرتی, اور وہ آدمی جس کو بھی انفیکٹ کرے گا وہ ٹی ڈی آر ہوگا. ایم ڈی آر کا جو مریض جس کو انفیکٹ کرے گا وہ ڈائریکٹ ایم ڈی آر سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے, اور ان تمام چیزوں کا حل بہت سادہ ہے. جو آپ نے ابھی کہا, ہم اویئرنیس سیشنز کریں. ٹھیک ہے. اویئرنیس سیشن شروع اسکولوں سے ہونا چاہیے. اسکول کے بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا ساتھی دوست کھانس رہا ہے تو اپنی کلاس ٹیچر کو بتا دیں, وہ ان کے والدین کو بتائیں. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے, وہ ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام. صحیح. گو کہ اس کی فنڈنگ ہمارے گلوبل فنڈ سے ملتی ہے, لیکن بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان کا اسکیم ہے. اس وقت پاکستان میں شاید یہ واحد مرض ہے جس کا علاج مفت ہے. ٹی بی کا 100% فری ہے. یہ واحد مرض ہے اس کا ڈائگنوسس 100% فری ہے. اور پورے پاکستان کے, مجھے خوش قسمتی سے میں اس کا نیشنل ایڈوائزر رہ چکا ہوں ایم ڈی آر ٹی بی کا, ٹی بی کنٹرول پروگرام میں. تو پورے پاکستان میں ہر ہاسپٹل میں ایک سینٹر ہے ٹی بی کا, جہاں لوگ جا سکتے ہیں. ان کا علاج بھی, ان کا تشخیص بھی مفت ہے, ان کا علاج بھی مفت ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب معاشرے میں اویئرنیس. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے وہ ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں مریض کو اگر ضرورت ہو. ٹی بی کے مریض کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انلیس اس کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو کہ پھیپھڑوں میں پانی آ گیا ہے, یا بہت زیادہ خون آ رہا ہے جس سے بہت زیادہ خون کی کمی ہو گئی ہے, یا بہت زیادہ بیمار ہے, تو اس کو ہم کرتے. ادروائز ٹی بی کے مریضوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا علاج کمیونٹی میں بہتر ہوتا ہے, اپنے گھر میں بہتر ہوتا ہے, بشرطے کہ اس کو ایک الگ جگہ دے دی جائے شروع میں. 2 مہینے کے علاج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.